انسان کی زندگی کے لیے 4 مخصوص باتیں کیا ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اور عام طور پر آپ بتا سکتے ہیں، اس میں زیادہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتا سکتے ہیں۔ ہوا، پانی، کھانا اور کیا؟ ڈرامہ۔ ہاں، لگ بھگ بتا پائے ہیں۔ ہوا، پانی، کھانا، روشنی، یہ چاروں انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ حقیقت میں یہ چاروں روحانی زندگی کے لیے جتنی محفوظ ہیں، اور اس کے پیچھے کی روحانی سچائیاں وہ کیا ہیں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ پہلا، انسان کی زندگی کے لیے روشنی چاہیے۔ وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ شام ہوتے ہی یہ روشنی ختم ہوتی ہے۔ کس لیے؟ سورج چھپ جاتا ہے، اور سورج کے چھپ جانے کے بعد روشنی چلی جاتی ہے اور اس کی جگہ پر اندھیرا آ جاتا ہے۔ اندھیرے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اندھیرے میں ہماری زندگی یہ بڑی مشکل ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے بیٹھے رہتے ہیں اور اچانک بجلی چلی جائے تو کتنا بڑا شور مچتا ہے وہاں۔ کتنے لوگ پریشان ہو جاتے، کیوں؟ صرف تھوڑی دیر کے ہی لیے، اور صرف 1 منٹ کے لیے ہی بڑی پریشانی۔ ارے یہ کیا جانے کا وقت ابھی تھا، ابھی ہی کرنٹ چلا گیا۔ اور کئی بار اس طرح سے بجلی والوں کو بڑی بددعا دیتے ہیں۔ رائٹ۔ پہلا، انسان کو جو چاہیے وہ روشنی۔ اور اگر دیکھا جائے تو انسان کو جو روشنی ہے وہ سورج سے ہی ملتی ہے، اور اگر سورج کے نہیں رہنے سے اندھیرا چھا جاتا ہے اور زندگی یہ اندھیرے میں سما جاتی ہے۔ یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 8واں باب 12ویں آیت، خداوند یشوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اور وہ پھر اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ وہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ خداوند یشوع مسیح یہاں فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا کا نور ہوں۔ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، اور وہ نور ہمارا خداوند یشوع مسیح ہے۔ ہاں، آپ اس طرح سے سوال کر سکتے ہیں کہ سورج کا اور خداوند یشوع مسیح کا یہ آپس میں کیا تعلق ہے؟ ملاکی اس کا 4واں باب 2 آیت، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت تعلی ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤخانے کے بچھڑوں کی طرح کودو گے اور فاندو گے۔ یہ کون ہے اور یہ کس کی بات ہے؟ آفتاب صداقت خداوند یشوع مسیح۔ وہ آفتاب صداقت ہے اور ہماری زندگی کو نور بخشتا ہے۔ وہ ہماری زندگی کے اندھیرے کو دور کرتے ہوئے ہمیں اپنے نور سے بھر دیتے ہیں۔ اور وٹامن بھی کیوں کم ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ سورج کی روشنی میں نہیں رہتے ہیں تو، اور آپ کے جسم پر سورج کی کرنوں کے نہ پڑنے سے آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو وٹامن ڈی کی ضرورت ہے تو آپ کو سورج کی روشنی میں بیٹھنا ہوگا، اور آپ کے جسم پر سورج کی روشنی نہ پڑنے اور وٹامن ڈی کی کمی ہونے پر، اور یہ جسمانی کمزوری کو پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ تیز سر میں درد ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھ اور پیروں میں کھچاو پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ غور سے ان باتوں پر دھیان کریں۔ غور کریں کہ اگر آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کو بڑھنا ہے تو سورج کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہماری زندگی میں بھی اسی طرح سے اگر روحانیت کے وٹامنس کو بڑھنا ہے تو آفتاب صداقت کے ساتھ ہر روز وقت بتانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی کی تمام کمزوریوں سے باہر نکلنا ہے تو، اور ہمارے جسم کے ہر عضو کو اچھی طرح سے کام کرنا ہے تو ہمیں آفتاب صداقت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور ایک چھوٹا سا پیڑ اگر اچھی طرح اس کو پرورش کرنی ہے تو، اور چھاؤں میں رہنے پر اس کی بڑھوتری آسان نہیں ہے، اس کو اب کیا چاہیے؟ روشنی کی ضرورت ہے،
اور اس پودے کو اگر پرورش کرنی ہے، سورج کی روشنی اس پر پڑنا یہ بہت لازمی ہے۔ ایک طرف روشنی کی اس کو ضرورت ہے، گرماہٹ کی ضرورت ہے، اور چاند بھی چاہیے، رات چاہیے، دن چاہیے۔ اسی طرح انسانوں کو بھی اور ہم سب کو بھی ہمیں دن کی ضرورت ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ روشنی دینے والا میں ہی ہوں، اور میں ہی وہ آفتاب صداقت ہوں جو تمہاری زندگی پر پڑ جانے سے اب وہ یہ دیکھنے والے سورج کی روشنی نہیں ہے، اور ہماری آنکھوں سے دیکھنے والی سورج کی روشنی یہ ہمارے اوپر پڑنے سے، اور اس کی روشنی سے انسان کو کون سا وٹامن ملتا ہے؟ زور سے بتائیے، سورج کی روشنی ہم پر سیدھا پڑنے سے اور سورج کی ان کرنوں سے انسان کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ وٹامن ڈی آتا ہے۔ اب ہمارا سورج، اب یہ کون سا سورج ہے؟ زور سے بتائیں، آفتاب صداقت۔ اس آفتاب صداقت کا روشنی ہمارے اوپر پڑنے سے ہمارے اندر کیا آتا ہے بتا سکتے ہیں؟ صداقت آتی ہے، بھلائی پیدا ہوتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، اور اس لیے اب ہماری زندگی کو روشنی کی ضرورت، اور وہ روشنی ہمیں سورج سے ملتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور وہی خداوند پھر سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم بھی اس دنیا کا نور ہو۔ اور جس طرح سے خدا عیسیٰ مسیح ہمارے لیے وہ نور ہے، اسی طرح سے ہم اس دنیا کے لیے اس نور کی مانند ہیں، اس بات کو مت بھولیے۔ اور جس طرح سے ہم دھوپ میں بیٹھنے پر وٹامن ڈی کو حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ جب ہم بنے رہتے ہیں، صداقت اور روحانیت کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پریے بھائی اور بہنوں، دن میں تھوڑی دیر خدا یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھیے۔ ہم سب کے لیے صداقت ضروری ہے، اور روحانیت بھی بہت ضروری ہے، اور یہ صرف خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلنے پر ہی ملنا ممکن ہے۔ اس لیے آج ایک وعدہ کریں گے کہ ہر ایک دن اس گناہوں سے بھری دنیا میں اور اس طرح سے برائیوں سے بھری دنیا میں پاکیزگی سے جینے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں صداقت کی ضرورت ہے۔ زبور 4 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ اے میرے صداقت کے خدا، کس کے لیے صداقت ہے؟ کس کے لیے؟ ہماری صداقت کا بل خداوند یسوع مسیح ہی ہے، اور ان کے ساتھ وقت بتائے بنا راست بازی کو پانا ناممکن ہے۔ اور ہماری زندگی میں روحانیت صرف خدا یسوع مسیح کی بدولت ہے، اور صداقت بھی خدا یسوع مسیح کی بدولت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے وقت کو بتائیں۔ کچھ وقت کو ہم الگ کریں گے۔ دوسری بات ہمارے لیے جو بہت ضروری ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلے روشنی، آپ دوسری ضرورت ہوا، اور ہمیں جینا ہے تو یقیناً طور پر ہمیں کیا چاہیے؟ ہوا کی ضرورت ہے، اور ہوا کے نہ چلنے پر اور انسان کے سانسوں کے نہ چلنے پر انسان پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر روحانی زندگی میں ہوا اور روحانیت کا کیا کوئی رشتہ ہے؟ کیا اس کو تولا جا سکتا ہے؟ یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 20 باب، اور اگر ہوا نہ چلے تو انسان ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا 20واں باب 22ویں آیت، یہ کہہ کر انہوں نے ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان پر پھونکا اور کہتے ہیں، روح القدس کو لو۔ اور ہمیں جینے کے لیے جس طرح ہوا چاہیے، اسی طرح خدا یسوع مسیح کے پھونکنے پر، خدا یسوع مسیح کے پھونکنے پر جو قوت شاگردوں کے بھیتر گئی، وہ قوت کیا تھی بتا سکتے ہیں؟ روح القدس ہماری زندگی کو، ہمارے جسم کو زندہ کرنے کے لیے اور زندہ رکھنے کی وہ بڑی قوت خداوند روح القدس میں پائی جاتی ہے۔ اور ہمیں اس دنیا میں خدا کی امید کے مطابق اس قوت کو لے کر جینا ہے تو روح القدس کی ضرورت ہے۔ اس پر بڑا غور کریں۔ ہم بہتر طریقے سے سانس نہ لینے پر اور جتنا جینے کے لیے سانس ضروری ہے اس کو نہ لینے پر ہمارا جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔
اور ہمارے جسم میں جتنی ہوا ہونی چاہیے اور جس طرح سے ہوا ہونی چاہیے اس طرح سے نہ ہونے پر جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اور یہ بہت کمزور ہو کر کے اسی طرح ہماری روحانی زندگی میں بھی خداوند روح القدس جس طرح سے ہماری زندگی میں شامل ہونا ہے اس طرح سے وہ نہ ہونے پر اور آپ کے روحانی زندگی کمزور ہو جائے گی اور آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ اور اس دن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے اوپر پھونکا اور انہوں نے روح القدس کی اس قوت کو اپنی زندگی میں پایا۔ آج ہمیں جس ہوا کی ضرورت ہے اور جس ہوا کو سانس کی شکل میں ہم لیتے ہیں، اور وہ روح القدس کی ہی قوت ہے، آپ اس سچائی کو مت بھولیے۔ اور روح القدس کا نام لیتے ہی بہت سارے اختلافات لوگوں کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، اور اس بات پر غور کریں، آپ روح القدس سے بھر گئے ہیں کیا؟ اس سوال کو کرنے پر ہم اور اس کا کیا جواب ہے اس کو نہ جانتے ہوئے ہم تعجب سے دیکھتے ہیں کہ تم روح القدس سے بھر گئے ہو کیا؟ اور اس طرح سے معلوم کرنے پر ہم بہت سی گڑبڑ میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خدا کے کلام کو پوری طرح سے نہیں پڑھتے یا صحیح طور پر نہ سمجھنا۔ ابھی غور سے سننا ہے۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑے کس سے بھر جاتے ہیں؟ وہ ہوا سے بھرتے ہیں یا پھر پانی سے بھرتے ہیں؟ ان میں ہوا بھر جاتی ہے، اور مانو آپ کی سانس نہ چلے، ایک بار آپ ناک بند کریں، ایسا مت کیجیے، اور اگر آپ کی سانس نہ چلے تو آپ کو موت آ جائے گی، اور آپ کو اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو ہماری سانس سے چلنی چاہیے۔ ہوا کی ضرورت ہے روحانی شکل میں، اسی طرح اگر ہمیں جینا ہے تو ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، اور ہوا نہ چلنے پر، اس کی سانسیں بند ہونے پر ایک شخص جس طرح سے مر جاتا ہے، اسی طرح سے روح القدس آپ کے دل اور آپ کے جسم میں نہ رہنے پر اور روحانی ریتی سے انسان کی موت ہو جاتی۔ اس لیے انسان کو روح القدس کی ضرورت، اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑے ہوا سے بھر جاتے ہیں، اور جب آپ روح القدس سے پوری طرح سے بھر جاتے ہیں اور جسم کے ہر اعضاء جب روح القدس سے پوری طرح سے بھر جاتے ہیں اور تم قوت کو پاؤ گے، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ ابھی سوال ہے بھر جانا یہ کیا ہے؟ اور روح القدس سے بھر گئے ہیں کیا؟ ایسا معلوم کرنے پر ہم لوگوں کو جواب دینے میں ڈر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بہتر سمجھ میں آئے میں اس کو بتاؤں گا۔ آپ کبھی غصے سے بہت بھر گئے ہیں؟ کیوں بھائی، کیا غصے سے بہت بھر گئے ہیں؟ اور جو ہاں کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ دکھائیں کہ ہاں میں کبھی کبھی غصے سے بھر جاتا ہوں۔ ایسے لوگ اپنے ہاتھوں کو اونچا اٹھائیں۔ ابھی سوچئے کہ آپ غصے سے بھر گئے ہیں، اور یہ سمجھئے کہ آپ غصے سے بھر گئے ہیں، تب آپ اپنی مٹھیوں کو کیا کرتے ہیں؟ مٹھی باندھ لو گے، اور یہ مٹھی جو ہے وہ بندھ جاتی ہے، اور دانت کڑکڑانے لگتے ہو، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور پورا جو جسم ہے وہ کانپنے لگتا ہے۔ ابھی کس سے بھر گئے ہیں؟ غصے میں بھر کر ہل رہے ہو، اور ہاتھ غصے سے بھر گئے ہیں، پیر غصے سے بھر گئے ہیں، پورا بدن آپ کا غصے سے بھر کر کے پوری طرح سے کانپتا ہے۔ ابھی جب آپ غصے سے بھر گئے ہیں تو کون ہے جو آپ کو قابو کر رہا ہے؟ بتائیے۔ اب غصہ آپ کو قابو کر رہا ہے۔ اب اس غصے کے چلائے چلنے کی وجہ سے آپ کیا کریں گے کہ اس غصے میں جو بھی آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اسے تم پھینکنے لگتے۔ اس کا مطلب اب تم کس کے معرفت چل رہے ہو؟ غصہ تمہیں چلا رہا ہے۔ اب تم غصے سے بھر گئے ہو۔ تم نے ہاں کہا نا۔ اب میرا سوال، جس غصے سے آپ بھرے ہوئے ہیں وہ کہاں سے آیا؟ چائنا سے آیا؟ کیا وہ دلی سے آیا؟ امریکہ سے آیا؟ باہر سے آیا؟ کہاں سے آیا آپ کے اندر غصہ؟ وہ باہر تھا یا اندر ہی تھا؟ آپ کے پورے بدن میں وہ بھر گیا۔ آپ کا غصہ آپ کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس غصے سے بھر جاتے ہیں، آپ کا پورا جو بدن ہے اس کے ہر اعضاء وہ غصہ اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ اور اگر یہ پوچھیں کہ روح القدس سے کیسے بھرتے ہیں، تو آپ کے بدن کا ہر ایک اعضاء یہ روح القدس کے قابو میں ہونا چاہیے۔ اور روح القدس سے بھر جانے پر آپ کی آنکھیں، آپ کا ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کے خیالات اور زندگی کی تمام ساری باتیں یہ روحانیت سے بھر جاتی ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے،
اور جسم کے لیے اگر وٹامن ڈی کی ضرورت ہے تو ہمیں سورج کی روشنی ملنی چاہیے، اور اسی طرح سے اگر ہمارا بدن صداقت سے بھرنا ہے تو مسیح جو صداقت کا آفتاب ہے اس سے بھرنا چاہیے، اور ہماری زندگی اور جسم کے تمام اعضاء اگر یہ قوت سے بھرنے ہیں تو روح القدس کی اس قوت کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے انہیں دیکھا اور اس پر ان کے پھونکنے پر وہ روح القدس کی طاقت سے بھر گئے۔ ان کے پھونکنے والی اس ہوا میں روح القدس کو شاگردوں نے پا لیا۔ ہوا یہ روح القدس کو بتاتی ہے۔ تیسرا جو ہم کو چاہیے، بتائیے، پانی، یس، اور پانی کے نہ ہونے پر اور پانی پورا نہ پینے پر ہمارا جو جسم ہے پوری طرح سے وہ کام نہیں کر پائے گا، اور پانی اگر نہ ملے تو ہماری پیاس نہیں بجھے گی، اور اگر ہم پانی نہ ملے تو ہمارے جسم کے کئی حصے اچھی طرح سے کام نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے جو ہاضمہ ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہو پائے گا، اور پھر بدن کے اندر بڑی کمزوری آ جائے گی، اور اگر لگاتار پانی نہ ملے تو انسان مر جائے گا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر روحانی زندگی میں پانی کیا بتاتا ہے؟ افیسیوں کے لیے لکھے گئے خط میں اس کے 5ویں باب اور 25ویں آیت میں، اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ پانی سے غسل دے کر صاف کیا۔ خدا یسوع مسیح نے غسل کرایا، ایسا لکھا ہے۔ حقیقت میں ہم غسل کیسے کرتے ہیں؟ پانی سے کرتے ہیں۔ پانی پاک کرتا ہے، لیکن ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے ہمارا خدا اور کس کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ اپنے کلام کا استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر تم میں کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آئے، جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، اور وہ پھر ابدالآباد تک پیاسا نہ ہوگا۔ زندگی کا وہ پانی میں ہی ہوں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خود خدا تھا، اور وہ کلام خدا کی روح سے معمور ہو کر کے دنیا میں آیا اور ہمارے ساتھ رہا، اور اب وہی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ایک طرف ہمیں پاکیزگی بخشتا ہے، خدا کا وہ کلام ایک طرف تو ہماری زندگیوں کو پاکیزگی دیتا ہے، یہ کلام دوسری طرف ہمیں روحانی شکل میں زندہ رکھتا ہے۔ بہنوں، آپ برتن کو مانجتے ہیں، اور جب آپ برتنوں کو مانجتی ہیں تو اس وقت وہاں پر چاش پات برتن ہوتے ہیں، پلیٹس اور کئی طرح کے برتن وہاں ہوتے ہیں، اور اگر یہ سارے برتن اگر آپ صاف کرنا چاہتی ہیں تو کیا ایک گلاس پانی کافی ہے؟ ایک گلاس پانی لے کر چھڑک دو، بس صاف ہو گیا کہنے سے ہو جائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ اور اتنی پلیٹیں صاف کرنی ہیں اور اتنے زیادہ برتن دھونے ہیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی۔ مانتے ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی کی تمام گندگیوں کو بھی، اور ہمارے اس بدن سے گندگی کو باہر ہونا ہے تو جتنا پانی چاہیے آپ کو پینا ہے، اور ایک گلاس پانی پی لینے سے سب صاف ہونا کہہ جائے تو یہ نہیں ہوگا۔ اور موبائل پر روز آنے والا ایک کلام پڑھ کر آج بائبل پڑھ لی، ایسا کہنے سے آپ کا دل بالکل بھی پاک نہیں ہوگا، اور آپ کے دل کو پاک ہونا ہے، اور آپ کے جسم کی تمام گندگی اور روش کو اگر دور ہونا ہے تو بہت زیادہ کلام کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر ایک دن 2 یا 3 باب بڑے اچھے سے کلام کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایک گلاس پانی سے جس طرح سے آپ تمام برتنوں کو صاف نہیں کر سکتے، اور ایک گلاس پانی سے، اور ہاں آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے، ایک گلاس پانی سے جس طرح سے بدن اندر سے صاف نہیں ہوتا ہے، اسی طرح صرف ایک آیت پڑھنے سے آپ کی روحانی زندگی بھی پوری طور پر اس کا صاف ہونا یا اس کا دھل جانا یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ مطلب ہر ایک دن آپ کو خدا کے کلام کو غور کرنا ہے، اور جتنا زیادہ خدا کے کلام پر آپ غور و فکر کریں گے یہ اتنا بہتر ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ خداوند اپنے کلام سے ہی ہمیں ہماری زندگی کے لیے غسل کراتا ہے۔
اور اگر زیادہ پانی ہو تو ہم اچھے سے غسل لے سکتے ہیں، اچھے سے صاف رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہتر طریقے سے خدا کے کلام کو پڑھنے سے آپ بہت اچھی طرح سے روحانی زندگی کو جی سکتے ہیں، ایک صفائی کی زندگی کو آپ جی سکتے ہیں، پاکیزگی کی زندگی کو آپ جی سکتے ہیں۔ اور میں معلوم کرتا ہوں کہ خدا کے کلام کو آپ جگہ دیتے ہیں کیا؟ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں کیا؟ ہم ایک طرف خدا یسوع مسیح کی ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے نور ہیں اور وہی ہمارے آفتاب صداقت ہیں، اور ایک طرف روح القدس کی بھی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اور وہی ہماری قوت ہے، اور وہی ہمارے چلانے والا بھی ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اور وہ پانی خدا کے کلام کو بتاتا ہے، اور وہ پانی ہی ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں روحانیت سے بھر دیتا ہے، اور مسیح کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور خداوند روح القدس سے ہمیں بھرتے ہی جانا ہے، اور خدا کے کلام کو غور کر کے ہمیشہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو جینا ہے۔ چوتھا، ہمیں جینے کے لیے کیا چاہیے؟ آخر میں ہمیں کھانا چاہیے۔ اب یہ کھانا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کھانا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے انسان کیول روٹی ہی سے نہیں، لیکن خدا کے ہر ایک کلام کی معرفت زندہ رہتا ہے۔ اور اسی وقت میں ایک اور بات آپ کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوحنا کی معرفت انجیل 4 ادھیائے 34واں باب، آپ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے مطابق چلوں اور اس کے کاموں کو پورا کروں۔ حضرت عیسیٰ کی خوراک کیا ہے؟ زور سے بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہی یہ ہمارے جینے کا سبب ہے۔ اگر خدا کی خلافت میں آپ زندگی کو لے چلتے ہیں تو آپ کی زندگی یہ اندھیروں سے بھر جائے گی، اور خدا کے کلام کے مخالفت میں اگر آپ جئیں گے، آپ کی زندگی یہ دوزخ میں بن جائے گی۔ لیکن اگر کلام کے مطابق آپ جیتے ہیں، آپ اچھی طرح سے جی پائیں گے۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی چلائیے، اچھی طرح سے آپ جی پائیں گے۔ خدا یسوع فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنا ہی اور بھیجنے والے کے کام کو پورا کرنا ہی یہی میری خوراک ہے۔ کیا ہے میرے اور آپ کے لیے روحانیت کا وہ کھانا؟ کیا ہے جو ہمیں چلاتا ہے اور ہمیں محفوظ رکھتا ہے؟ خدا کی مرضی۔ اور خدا کی مرضی کو نہ جان کر اس کے خلاف اپنی زندگی کو اگر ہم لے کر چلیں گے تو اس دنیا میں ہمارے لیے جینا یہ ممکن نہیں ہوگا، اور اگر جیے بھی تو تسلی، اطمینان، خوشی اور یہ تمام چیزیں، روحانیت اور زندگی میں بڑھوتری، یہ کبھی دکھائی نہیں دیں گی۔ اور اس لیے ہماری زندگی کو تندرست اگر رہنا ہے تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کھانا ہی خدا کی مرضی ہے، خدا کی ضرورت ہے، اور وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو جئیں۔ میں معلوم کرتا ہوں آپ ایسے جی رہے ہیں کیا؟ میرے عزیزو بھائیوں اور بہنوں، ہمیں جینے کے لیے کھانا چاہیے، وہ کھانا ہی خدا کی یہ مرضی ہے۔ دوسرا، ہمیں جینا ہے تو پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی خدا کا کلام ہے۔ ہمیں جینا ہے تو ہوا کی ضرورت ہے، اور وہ ہوا خداوند روح القدس ہے۔ اور اگر ہمیں زندگی جینی ہے تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اس روشنی کو دینے والا سورج خدا یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہیں۔ روشنی چاہیے، وہ عیسیٰ المسیح ہیں۔ ہوا چاہیے، وہ روح القدس ہے۔ پانی چاہیے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور کھانا چاہیے، یہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ آپ خدا کی مرضی کو پورا نہ کرنے پر اور کلام آپ کی زندگی میں نہ ہونے پر، روح القدس کے نہ بھرے جانے سے اور خدا مسیح کی روشنی آپ پر نہ پڑنے سے، اور آپ کی زندگی ہلاک ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی اس دنیا میں بڑے خوفناک روپ سے بھر جائے گی۔ آج اس وقت ہم خدا سے مانگیں گے، اے خدا، مجھے زندگی میں آپ کی ضرورت ہے، اور آپ نے جو روح القدس کو بھیجا ہے اس کی قوت مجھے چاہیے۔ آپ نے جو ہم سب کو دیا ہے وہ کلام ہمیں چاہیے، اور کلام کے مطابق چلنے والا، آپ کی مرضی کے مطابق چلنے والی اس زندگی کو ہمیں دیں۔ مجھے ایسا فضل بخش دے خدا کہ اس کے سبب سے میں اس دنیائے فانی میں، اے خداوند، میں عمر درازی کو حاصل کر سکوں، ایسا فضل مجھے بخش دیجیے۔ کیا دعا نہیں کر سکتے؟ آئیے ہم دعا کریں۔ ہر ایک دعا کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا میں شامل ہو جائیں۔
हमारे प्यारे आसमानी खुदावंद खुदा, पाकीज़गी, हवा, रोशनी और खाना, ये चारों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी हैं। सदाकत की ज़िंदगी अगर हमें जीनी है तो हमें आफ़ताब सदाकत के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना है। रूहुल कुदूस से हमें अगर भरना है तो हमें रूहुल कुदूस की ज़रूरत है, और तब हम क़ुव्वत को हासिल करेंगे और आपके लिए एक अच्छा गवाह बनकर हम जी सकेंगे। हवा जो कि रूहुल कुदूस के लिए हमें बताती है, पानी जो खुदावंद के कलाम को बताता है, और खुदा के कलाम पर गौर करने से ही, खुदा के कलाम को पढ़ने से ही और उस कलाम इलाही को सुनने से ही हमारे अंदर की तमाम कमियां दुरुस्त हो जाएंगी और वो चली जाएंगी। ऐ खुदावंद, हम कलाम के लिए अपना वक्त दे सकें, ऐसा फजल हमें बख्श दी, और कलाम पर गौर करते वक्त हम जान सकेंगे कि आपकी मर्जी क्या है। आपकी मर्जी ही हमें ज़िंदगी बख्शेगी, हमें क़ुव्वत देगी, और वो क़ुव्वत हमारे लिए खाने की शक्ल में बदल जाए। आपकी मर्जी को जानकर जीने की क़ुव्वत हमें बख्शिए, ऐसा कहकर इन चारों बातों में हमारी ज़िंदगी को मजबूती से चलने का फजल बख्शिए। मसीह यीशु के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।